جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی نشانی نہیں لگتی؟ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد ادا کرنے والا اللہ کا لاڈلا، پھر وہ اپنے لاڈلے کی دعا کیسے روک سکتا ہے؟ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے، اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں ہے تو آپ ہاتھوں پر آنسو رکھ کے جو چاہیں لے جائیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ سنو تم سجدے مکمل کرو، وہ رب تمہاری کہانیوں کو مکمل کر دے گا۔ دعا اور قبولیت کا حکم اللہ ہے، اور اس کا کن ضرور ہوگا جس کے تم انتظار میں ہو۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنا لیتے ہو، پھر تمہاری چاہت اس کی رضا بن جاتی ہے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ سنو مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ اللہ ہمارے لیے وہیں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے مدد آنے کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تم دعاؤں کی پورا ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے؟ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ سنو تھوڑا صبر کر لو، اللہ جلد ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ جن دعاؤں کو مانگتے ہوئے تمہارے آنسو نہیں رکتے، دیکھنا ایک دن وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی۔ زندگی کسی کی بھی آسان تو نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے بھی جاؤ گے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہتر ہی ہوگا، اس کے فیصلے تمہارے لیے سب سے بہتر ہیں۔ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ فرمان علی ہے، 1000 لوگوں میں سے کسی ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر داغ نہ لگنے دے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ یقین پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب دنیا کی محبت اسے تھکا دیتی ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔
بہترین عمل وہ جس سے تمہارا نفس نہیں تمہارا رب راضی ہو۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ صبر و شکر سے وہ مقام بھی ملتے ہیں جن کو حاصل کرنے کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کی ساری دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شدت محبت کا اصل حقدار تو ہمارا رب ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک پر توکل یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ تم کیا مانگ رہے ہو، بلکہ یہ سوچنا کہ کس ذات سے مانگ رہے ہو۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو اللہ کے سامنے رو لیا کرو، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ دیتا ہے تب بھی خدا کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں دعا مانگتی رہو، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو اس سے۔ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہو، ہمت نہیں ہارنا، ٹھیک ہے نا؟ بس توکل رکھو، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسی ہی میں تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پورا کرنے پر قادر ہے۔ جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کے کھونے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ دل کو اللہ سے جوڑ لو، دل کو اللہ سے جوڑ لو، اور پھر مقدر کو اللہ پر چھوڑ دو۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی، دعائیں موڑ لائیں گی، مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ جب تمہارا دل بوجھل ہونے لگے تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرو۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتی ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کرتا ہے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ معجزہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے۔
میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اسی لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے مان جاتا ہے، اسی لیے دعا کرنا مت چھوڑنا۔ تم دعاؤں کی پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کر لیں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ دینے والی ذات تو بس اللہ کی ہے، تم بس مانگتے رہو۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا کر کبھی دعائیں مانگنا مت چھوڑ دینا۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ رب آگے بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے مان جاتا ہے، اسی لیے دعا کرنا مت چھوڑنا۔ اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں بے حد پسندیدہ ہوتی ہے، تاکہ اس کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ میں نے کہا تھک چکی ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دے دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگی تو مہربانیاں گننا شروع کر دے، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔